یزید بہت موٹا، بدنما، کثیر الشعر، بدخلق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودیاں ایسی جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یزید پر ہم نے حملے کی تیاری اس وقت کی جب ہم کو یقین ہو گیا ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش نہ ہو جائے۔ یزید نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی، ان دونوں مقدس مقامات پر حملہ کیا، ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے اور صحابیہ شہید ہوئیں اور ان کی عزت پامال کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں اس بدبخت نے گھوڑے باندھے، یہاں گھوڑوں نے لید اور پیشاب کیا۔ 3 دن تک مسلمانوں مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ نماز ہوئی، نہ اقامت کی گئی۔ اسی طرح مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ پر پتھر برسائے گئے، غلاف کعبہ کو جلایا گیا، ہزاروں صحابہ کرام کو یہاں بھی شہید کیا گیا۔ شہر مکہ میں بیٹھ کر اس بدبخت نے یزید نے شراب پی۔ جب حسین وہاں سے گزرے تو اس نے ایک شراب کا پیالہ نواز رسول کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اس کو پی لو۔ امام حسین نے لا حول پڑھتے ہوئے وہاں سے آگے گزر گئے۔ حضرت امام حسین نے یزید کی کرتوتوں کا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ صرف واقعہ کربلا ہی نہیں مسلمانوں، بلکہ یزید مسلمانوں کا قاتل تھا، بدکار شخص تھا، 300 خواتین کی آبرو ریزی کرائی۔ یہ تاریخ کے حوالے ہیں جو میں آپ کے سامنے مسلمانوں بیان کر رہا ہوں۔ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا تو اس کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہوئی کہ جن لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی انہیں اپنی بیعت پر مجبور کریں۔ چنانچہ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے تمام ممالک میں خطوط و حکم نامے روانہ کیے۔ اس نے عامل مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ ہر خاص عام سے میری بیعت لو۔ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بیعت لو۔ جب تک ان سے بیعت نہ لے لو انہیں اپنے پاس سے جانے کی اجازت نہ دو اور تشدد اختیار کریں، مہلت نہ دو۔ جب یزید کا خط ولید کے پاس پہنچا وہ بہت گھبرایا۔ فوراً اس نے ایک شخص کو بھیج کر مروان بن حاکم کو جو ولید سے پہلے مدینے کا گورنر تھا اس کو بلوایا اور یزید کا خط دکھا کر اس سے مشورہ طلب کیا تو اس نے کہا ان تینوں کو فوراً بلواؤ اور ان سے بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے ورنہ تینوں کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ ولید نے تینوں حضرات کو اپنے پاس بلا بھیجا۔ حضرت امام حسین چند جوانوں کو لے کر پہنچے اور ان کو ہدایت کی تم دروازے پر بیٹھو، اگر میں تم کو بلاؤں یا میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا، اگر ایسا نہ ہو تو دروازے سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں باہر نہ آ جاؤں۔ مسلمانوں پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا یزید جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ ولید امن و صلح پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔
جب آپ تشریف لے جانے لگے تو مروان نے کہا ولید سے انہیں قتل کر دو، اگر یہ چلے گئے تو قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو آپ کھڑے ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی اور ارشاد فرمایا ولید بن عتبہ تو نہیں جانتا ہم کون ہیں؟ میں حسین ہوں، ولی کا بیٹا، علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے، اس لیے حسین ٹنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی۔